آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیوچر آف کشمیر. ایز وی آل نو جو کشمیر ہے، جموں اینڈ کشمیر، انفینشڈ ایجنڈا ہے ہمارے پارٹیشن کا. کوئی کہتا ہے جان بوجھ کے چھوڑا گیا تھا، یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا، انریزالوڈ ایشو، تاکہ یہ ایک پیس اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ ایک پراسپیرٹی والا پرسپیکٹو نہ آئے. بٹ ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایگزیکٹلی یہ چیزیں تھی. اگر ایک ایشو چھوڑا بھی گیا، لیٹ سپوز ایک ایشو چھوڑا بھی گیا، ان دیٹ کانٹیکسٹ ٹو ان دنوں ان دا انیشیل ایئرس پاکستان کی بھی غلطیاں تھی، انڈیا کی بھی غلطیاں تھی، جس کی وجہ سے ٹل ڈیٹ ہماری جو جنریشنز ہیں، ہماری جو کنٹری ہے، ہر طرح سے سفر کر رہی ہے، بی اٹ ڈپلومیٹکلی، بی اٹ فائنینشلی، بی اٹ اکنامکلی، یا بی اٹ پولیٹیکلی. ہر طریقے سے ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے ہمارا سارا ریجن. ان دونوں ہی کنٹریز نے اوور دا ایئرز ریپیٹڈلی ٹائم اینڈ اگین اپنے ان ایشوز کو سالو کرنے سے زیادہ ان ایشوز کو زیادہ پولیٹیسائز کرنے پہ زیادہ فوکس رکھا ہے. ہینس ابھی تک یہ ایشو سالو نہیں ہے. اب ان فیوچر ہمیں اگر اس کو سالو کرنا ہے نا، تو ہمیں ایک ہلکی سی گلمس، جس طرح تھوڑے پہلے ہم کو بتایا تھا کہ ہم نے ایک کرنٹ پرسپیکٹو سے ریلیٹڈ جو ہسٹری ہے، ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا. اف وی وانٹ ٹو گو فارورڈ، ہمیں تھوڑا سا ایک آدھ قدم پیچھے لے کے دیکھنا پڑے گا کہ یار ہم نے ان سارے پرسپیکٹو کے اندر، ان سارے معاملات کے اندر ہم نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں، ہماری کون کون سی اپرچونٹیز تھی جو ہم نے مس کی ہیں. سب سے پہلی جو اپرچونٹی وی مسڈ واز نا، دیٹ واز کہ یار جب ذوالفقار علی بھٹو اور سوران سنگھ دونوں فارن منسٹرز تھے، اس ٹائم فارن منسٹریز کے اندر تھے، یہ نیگوسیشنز چل رہی تھی آفٹر 1962 وار. 1962 میں کون سی وار ہوئی تھی؟ انڈیا اور چائنا کے آپس میں وار ہوئی تھی. اس وار کے بعد یا اس وار میں جب چائنا نے ایک سبسٹینشیل ایریا ایکوائر کیا تھا چائنا سے، انڈیا سے، اس کے بعد دونوں کنٹریز نے فیل کیا کہ یار اس ایشو کو نا آن پیپر سالو کرنا چاہیے. اب اس طرح مسئلے ڈریگ آن ہی ہوتے رہیں گے. بٹ ڈیو ٹو سم ریزنز یہ جو گولڈن اپرچونٹی تھی نا، وی مسڈ. اب یہ کیوں مس کی؟ کیونکہ اس میں اس ٹائم تک ہمارے جو پوری دنیا کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے، اسپیشلی یو این کے پرماننٹ 5 ممبرز، وہ بھی اس سے پہلے تک ہمارے ساتھ تھے. مطلب یہ اس ایشو کو سالو کرنا چاہ رہے تھے. بٹ ڈیورنگ کولڈ وار، یو ٹو پلین والا انسیڈنٹ جو ہوا تھا، اس کے بعد جب رشیا نے انڈیا کے اگینسٹ یا کشمیر کے پرسپیکٹو کے اوپر جتنے بھی ریزولوشن سے سیکورٹی کاؤنسل کے، ان کو ویٹو کرنا شروع کیا. دا مومنٹ ویٹو کرنا شروع کیا تو آٹومیٹکلی ایک انڈیا نے ایک گراؤنڈ گین کیا، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ایک کہہ لیں گے گولڈن اپرچونٹی تھی نا اس مسئلے کو سالو کرنے کی، ہم وہ لوز کر بیٹھے. اچھا، جب پنڈت نہرو صاحب تھے، انہوں نے اپنے آخری ایئرز کے اندر مطلب ہی ریئلائز کی یار کانگریس کی جو اوریجنل جو لیڈرشپ تھی نا، ٹھیک ہے، دیٹ ہیز ڈائڈ، میں آخریوں میں سے ایک بچا ہوا ہوں. ہی ریئلائز کی یار اب یہ ایشوز نا زیادہ ٹائم تک اگر ہم ان کو ڈریگ آن کریں گے، اسپیشلی کشمیر کو، تو یہ دونوں ہی پارٹیز کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہوگا. اور ہی واز سرٹن کہ یار ہماری فیوچر وارز نا اگر ہوتی ہیں، جس کی پروبیبلٹی بہت زیادہ تھی ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم، یہ ساری کشمیر کی وجہ سے ہوں گی اگر یہ انریزالوڈ انسالوڈ ہی رہا. بٹ انفارچونیٹلی واپس اس سے پہلے کہ پنڈت نہرو صاحب اس مسئلے کو پراپرلی پٹ اپ کر سکتے یا اس کو لاہے عمل تک لا سکتے، اس سے پہلے ہی ڈائڈ. اینڈ جو ان دنوں یا ان سالوں میں جو تھوڑی بہت ہوپ نظر آ رہی تھی نا، ایٹ لیسٹ فرام دا انڈین سائڈ ٹو ریزالو دس ایشو، وہ ہمیں فیڈ ہوتی ہوئی نظر آئی، یا کہہ لیں کہ ایک ڈیڈ اینڈ پہ آ کے رک گئی. 1962 میں یو این کے اندر ریزولوشن پاس ہو رہی تھی 61-62 کے اندر ریگارڈنگ کشمیر ایشو کی، یار اس کو سالو کیا جائے یا سیکورٹی کاؤنسل اس پہ کوئی ایکشن لے ڈائریکٹلی. بٹ انفارچونیٹلی اس کو یو ایس ایس آر نے اس کو ویٹو کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ جو مسئلہ ان دونوں سالو ہوتے ہوتے رہ گیا تھا. اب جب مومنٹ اس نے ویٹو کیا تو آٹومیٹکلی انڈیا گینڈ گراؤنڈ، یا کہہ لیں کہ اوور آل ایک ڈفرنس آف اپینین آ گیا تھا دو ورلڈ لیڈرز کے اندر. تو آٹومیٹکلی دا مومنٹ آپ کے ورلڈ لیڈرز ایٹ اے ڈفرنٹ پوائنٹ پہ کھڑے ہوں کسی ایک مسئلے پہ، دونوں کا الگ الگ اپینین اگر ہو، تو آبویسلی چھوٹی کنٹری جس طرح پاکستان ہے یا ایون انڈیا ہے،
ان کے پاس جو اپرچونٹی تھی اس مسئلے کو سالو کرنے کی دیٹ واز لاسٹ. پھر جو آپریشن جبرالٹر تھا ہمارا آف دا ایئر 1965 وہ فیل ہوا. اس کی وجہ سے معاملات تھوڑے اور خراب ہوئے. جب وار ہم لوگ دیکھیں انڈین سائڈ بھی کہتی ہے وہ جیتے تھے, پاکستانی سائڈ بھی کہتی ہے جیتے تھے, بٹ ٹو بی فیئر یا اگر کہہ لیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں نا جو پوزیشن سٹیل میٹ پہ تھی, نہ کوئی ہارا تھا نہ کوئی جیتا تھا. اس سے پہلے کہ اس کا کوئی اینڈ, اس کا بالکل کوئی کنکلوژن نکل پاتا اس وار کا, اس سے پہلے یو ایس ایس آر اسٹیپڈ ان اس مسئلے کے اندر اینڈ اس مسئلے کو سالو کروانے کے لیے ایک پیس پروسیس سٹارٹ کیا تاشکند کے اندر. اینڈ اسی مسئلے کے اوپر تاشکند ڈکلیریشن سائن ہوئی. اینڈ وہیں پہ اس کشمیر والے مسئلے ہوں گے. یو ایس ایس آر نیو کہ یار یہ مسئلہ اگر ڈریگ آن ہوگا تو یہ مسئلے بڑھتے رہیں گے. اینڈ آلسو یو ایس ایس آر نیو کہ یار اس باری وار کے اندر نا یو ایس اے سب سے بڑا الائے تھا پاکستان کو اندر, یو ایس اے نے ڈائریکٹلی سپورٹ نہیں کیا یا ڈائریکٹلی ہیلپ آؤٹ نہیں کیا تھا اس سارے مسئلے کے اندر. یو ایس ایس آر نے اس مسئلے کو نا ایک ایز اے گولڈن اپرچونٹی دیکھا کہ اگر میں ان کا مسئلہ سالو کروا دیتا ہوں تو جو یو ایس ایس آر کے بلاک میں کچھ کنٹریز اور ایڈ اپ ہو جائیں گی اینڈ ان کی ریپوٹیشن ایک بہت اچھی بلڈ ہوگی. اس وجہ سے انہوں نے ایک پیس پروسیس انیشیٹ کرنے کے لیے باتیں کی. بٹ انفارچونیٹلی جو لال بہادر شاستری صاحب تھے جو کہ اس والے ساری نیگوسیشنز کو, اس ڈکلیریشن کو لیڈ کر رہے تھے فرام دا انڈین سائڈ, آل آف اے سڈن وہیں پہ ان کی وفات ہوئی. اینڈ جو بھی نیگوسیشنز اینڈ ڈسکشنز چل رہی تھی وہ وہیں پہ اینڈ ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ان کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں تھا لیڈر ان دنوں جو کہ اتنی زیادہ میسو سپورٹ کے ساتھ کھڑا ہو یا جس کی فالوئنگ یا جس کی سے اتنی زیادہ ہو. اس وجہ سے جب یہ گئے تو آٹومیٹکلی یہ جو انیشیٹو تھا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ختم ہوا. پھر کارگل کے اندر کارگل کی جو مس انڈیورس تھے ہمارے, یا کہہ لیں جو کارگل والا ایشو ہوا تھا, اس کے بعد بھی ہم لوگوں نے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی, آلموسٹ سالو ہو گیا تھا. بٹ دین اگین اٹ واز ٹورپیڈوڈ ان 2001 جب انڈین پارلیمنٹ اٹیکس ہوئے تھے. انڈیا بلیمڈ اس, دونوں کی آرمیز آلموسٹ موبلائز ہوئی ٹوورڈز دا بارڈرز. بٹ ان دا اینڈ مسئلہ وار تو رک گئی, وار نہیں ہوئی, بٹ دین اگین جو تھوڑی بہت ہوپ تھی دیٹ آلسو ڈائڈ آف. I hope you liked the video. If you really did, do not forget to give it a thumbs up, subscribe to our channel and hit the bell icon to turn on the notification so that you will never miss any updates. Thank you so much for watching.